الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اندلس کی تاریخ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ مسلمان جب اسپین کی سرزمین پر گئے تو وہاں کن حکمرانوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ ان میں عبد الرحمن اعظم کا ذکر آیا تھا، جس کو اندلس میں بنو امیہ کا سب سے عظیم بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حکم حکمراں بنے تھے، جن کو حکم ثانی بھی کہتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی حکم نام کے ایک رولر گزر چکے تھے جن کو حکم اول کہا جاتا ہے، اور ان کی حکومت 350 سے 366 ہجری تک رہی، یعنی 16 سال، تقریباً 17 سال۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے، ریسرچ سے بہت لگاؤ تھا، اور اسی لیے انہوں نے شاہی کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں جمع کی تھیں، اور کتابیں نقل کرنے کے لیے 10,000 انہوں نے خطاط رکھے تھے اور کیلی گرافرس رکھے تھے، چونکہ اس زمانے میں زیروکس کی سہولت نہیں تھی، تو کوئی بھی ایک کاپی ملتی تھی کسی کتاب کی تو اس سے پھر کئی کاپیز تیار کی جاتی تھیں، اور وہ مینول تیار کی جاتی تھی، ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی۔ تو 10,000 انہوں نے صرف لائبریری میں ایسے لوگ رکھے تھے جو یہ کام کر سکتے۔ پھر پوری اسلامی دنیا میں کہیں بھی کوئی اچھی کتاب لکھی جاتی تھی تو وہ بڑی قیمت دے کر اس کو خرید لیتے تھے، اور قرطبہ میں، کورڈوبا میں جو ان کا شاہی کتب خانہ تھا، رویل لائبریری تھی، اس میں اس کتاب کو جمع کرا لیتے تھے۔ حکم ثانی کے بعد 366 ہجری میں ایک حکومت قائم ہوئی جو حکم کے بیٹے کی حکومت تھی، اور ان میں عام طور سے عربوں میں بھی یہ طریقہ تھا کہ جو دادا کا نام ہو وہی پوتے کا بھی نام ہو جاتا تھا، کئی نام ایک ساتھ چلتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہے یہاں اندلس کی حکومت میں ہشام نام کے کئی ہیں، حکم ہیں، عبد الرحمن ہیں، 3 ہیں۔ ویسے ہی ہشام نام کے بھی ایک بادشاہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے جو بہت نیک اور دیندار تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر حکومت کرتا تھا، اور یہ دوسرے ہشام تھے، لیکن ان کے اندر حکومت چلانے کی ویسی صلاحیت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک خاص شخص سے مدد لی تھی جس کو اپنا بہت خصوصی وزیر بنایا تھا، اس کا نام محمد بن ابو عامر تھا، اور منصور کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے، منصور ان کا ٹائٹل تھا۔ تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہشام سیکنڈ کے دور میں جو اصل حکمرانی تھی وہ منصور کی تھی، اور بعد کے زمانے میں جیسے نظام کے دور میں اور دوسرے بادشاہوں کے دور میں جو سب سے بڑا وزیر ہوتا تھا اس کو وزیر اعظم کہتے تھے۔ تو یہ گویا اس دور کے وزیر اعظم تھے، اور ان کی بھی عجیب کہانی ہے کہ یہ بہت معمولی گھرانے کے آدمی تھے منصور۔ قرطبہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور بچپن سے ان کو شوق تھا کہ میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھوں گا اور میں حکومت کروں گا، میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایک خواب تھا ان کا، بظاہر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک معمولی خاندان کا شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ تفریح میں ہی اپنے ساتھیوں سے کبھی کہا کرتا تھا، باغ میں گھومتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے، کہ مجھے ایک دن اس کرسی پہ بیٹھنا ہے اور میں تم لوگوں کو عہدے بانٹوں گا۔ جب اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آخر تم کس فکر میں رہتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اس فکر میں ہوں کہ جس دن میں
سب سے بڑا منسٹر بن جاؤں گا تو میں تم میں سے کس کو شہر کا قاضی بناؤں گا اور کس کو اس کے نیچے عام جو جسٹس ہوں گے ان کے تحت اور ججز کے طور پر میں ان کو استعمال کروں گا، قاضی بناؤں گا۔ تو مذاق میں دوستوں نے کہا کہ اگر تم اس عہدے پہ آ جاؤ تو مجھے یہ عہدہ دے دینا اور مجھے یہ عہدہ دے دینا، اور اس نے بیٹھے بیٹھے مذاق میں سب کو عہدے تقسیم بھی کر دیے۔ مذاق میں ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم بادشاہ بن جانا تو مجھے سزا دینا، میرے اوپر سزا جاری کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو تمہاری خواہش ہے، اور میں تم سب کو میں تمہاری پسند کے مطابق جو چاہو گے میں عطا کروں گا۔ تو یہ لوگ ہنسنے لگے کہ ایک معمولی گھرانے کا شخص، اور نہ عمر اس کی زیادہ ہے نہ اس کی ایسی پہنچ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے اور انہی کو کامیابی بھی ملتی۔ اس اندلس میں جو اموی حکومت کی بنیاد پڑی تھی وہ اسی سے پڑی تھی۔ عبد الرحمن الداخل ہم نے بتایا کہ وہ 4-5 سال تک کہاں کہاں بھٹکتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچے تھے اور ایک پوری حکومت اسٹیبلش کی تھی انہوں نے۔ ویسے ہی یہ شخص بھی تھا، اللہ نے اس کو ایک زمانے تک محروم رکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو کامیاب کیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اس دور میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ شاہی محل میں داخل ہوا، اور شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگوں کے لیے عرضیاں لکھنے کے کام کرنے لگا۔ جو بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی بات نہیں کہہ سکتے، اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے، تو ان کے لیے وہ اپلیکیشن بنا دیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے بار بار دیکھا کہ یہ شخص بڑا قابل ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے ان کو ایک ٹیوٹر کے طور پر، ایک استاذ کے طور پر رکھ لیا، جس کو اتالیق کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اچھی اردو اور پرشین میں اتالیق کہتے ہیں۔ جو شاہی خاندان میں جو ٹیوشن پڑھاتا ہو یا تعلیم دیتا ہو اس کو اتالیق کہا جاتا تھا۔ تو یہ بادشاہ کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو پھر شہر کا کوتوال بنا دیا گیا۔ پھر ایک کوئی فوج روانہ ہو رہی تھی، اس فوج میں کوئی ذمہ داری ان کو دے دی گئی۔ جہاں بھی یہ رہے لوگوں کے درمیان ان کا چرچا رہا، بڑی شہرت رہی، اور لوگوں میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، ہر دل عزیز بن گئے۔ اسی درمیان خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ جب خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کوئی اس لائق نہیں تھا کہ ان کی جگہ لے سکے، تو ان کو حاجب بنا دیا گیا۔ حاجب ایک عہدہ ہوتا تھا کہ جب تک کوئی دوسرا حاکم نہیں آ جاتا، عبوری طور پہ انٹرم گورنمنٹ جیسے ہوتی ہے اس طرح سے ان کو موقع دیا گیا، اور حاجب کی ذمہ داری ایسی سمجھی جاتی تھی کہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں وزیر اعظم ہوتے تھے، اس طرح سے منصور اس مقصد میں کامیاب ہوئے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور حقیقت میں پھر اس منصور نے وہ کام کیے حکومت بنی امیہ کے لیے جو اندلس کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہنے کو تو وہ باضابطہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن جو کام انہوں نے کیے ایسے کام دوسرے خلفاء نے بھی نہیں کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لطیفہ جو میں ابھی سنا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو قلمدان تقسیم کیے تھے اور جو پورٹ فولیوز تقسیم کیے تھے کہ تمہیں میں یہ عہدے دے دوں گا، واقعی جس کا اس کا نام ان کو یاد تھا انہوں نے بلا کر اور ان کو وہ منصب عطا کیا اور اپنے دوستوں سے کام لیے۔ تو کبھی کبھی انسان مذاق میں کوئی بات کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مقدر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بادشاہت ملنا، بڑائی ملنا، دولت ملنا، یہ بھی کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد آپ کسی کو نہ دیں،
یا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مصر کا اقتدار نصیب کیا، پہلے راشن تقسیم کرنے کے بہانے ان کو وہ منصب ملا، اور پھر دھیرے دھیرے قرآن کی آیت سے ایسا اشارہ ملتا ہے کہ وہ عزیز مصر بھی بن گئے، یعنی مصر کے سب سے بڑے عہدے پہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ تو وہاں پر علم یا نبوت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر حکمرانی کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان خلق خدا کے کام کسی بھی بہانے سے آ سکتا ہے، کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ تو منصور کو یہ عہدہ ملا، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ جو اندلس کے نارتھ میں کچھ عیسائیوں کی حکومتیں تھیں، کچھ مسیحی ریاستیں تھیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتی رہتی تھیں۔ منصور نے 28 سالہ حکومت میں ان کے خلاف 50 لڑائیاں لڑیں، اور ان تمام ریاستوں کو اپنے تابع بنا لی، کہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ مسلم حکومت کے ماتحت بن کر رہے، لیکن پھر ان کو یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر سکیں اور ان کو ڈسٹرب کر سکیں۔ یہی منصور، میں نے عرض کیا کہ یہ بہت معمولی گھرانے کا فرد تھا، اور سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اس بلندی تک آیا تھا۔ جب جہاد سے واپس قرطبہ لوٹتا تھا تو راستے میں عوام ہزاروں کی تعداد میں اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کو پسند کرتے تھے، اور اس کے لیے راستوں پہ روشنی کی جاتی تھی، چراغاں کیے جاتے تھے کہ منصور آ گئے، اتنی اہمیت تھی اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے بعض علاقوں میں بھی انہوں نے فتوحات کی۔ مراکش، موروکو کا جو علاقہ ہے، تقریباً پورے علاقے کو منصور نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اسی لیے منصور کو مراکش میں بہت یاد کیا جاتا ہے۔ منصور کے زمانے میں اندلس جتنا طاقتور ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اس نے اندلس کی حکومت کو عروج پر پہنچا دیا، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ میدان جنگ میں جب جایا کرتا تھا، اور جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی ہے، گرد و غبار، خاک لگ جاتی ہے، تو اس کے کپڑوں پر جو مٹی لگ جاتی تھی، منصور کپڑے سے مٹی چھڑک کر اس کو جمع کر کے ایک ڈبے میں رکھ لیا کرتا تھا، اور اپنے انتقال کے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ یہ مٹی میرے جسم پر چھڑک دی جائے، چونکہ یہ جہاد کے میدان سے آئی ہوئی مٹی ہے۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ایسا ہی کیا گیا۔ منصور کو عمارتیں بنوانے سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ اس نے عبد الرحمن الداخل کے زمانے میں جو مسجد بنی تھی، جامع مسجد قرطبہ، اور ایک ہفتہ مستقل ہم نے اس مسجد کی خصوصیات پر گفتگو کی تھی، اس کے ایکسٹینشن کا، توسیع کا اس نے کام کیا۔ تقریباً دوگنی ہو گئی اس کے زمانے میں، مسجد کا جو حجم ہے وہ بڑھ کر اس کا سائز ڈبل ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی کہ مسجد کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ لوگ دے دیں مسجد کو اور اس میں شامل کیا جائے، لیکن لوگ آسانی سے دیتے نہیں تھے۔ لیکن منصور کے زمانے میں جب انہوں نے خواہش کی کہ میں مسجد کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، تو آسانی سے لوگوں نے اس کے ہاتھ اپنے مکانات اور اپنی زمینیں بیچ دیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے یہ شرط لگائی کہ جب تک بادشاہ اسے کھجوروں کے باغ والا مکان مفت نہ دے دے وہ اپنا مکان نہیں دے گی، یعنی آپ اگر بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، تو مجھے ایک ایسا مکان دیجئے کہ جس میں باغ بھی ہو میری اس زمین کے بدلے میں۔ منصور نے اس عورت کی مرضی کے مطابق مکان تلاش کروایا اور اس کو وہ مکان دیا۔ جب عورت نے اپنی پسند سے وہ مکان قبول کر لیا تو منصور نے وہ مکان بھی اسے دے دیا اور اس مکان کی پوری قیمت بھی ادا کی، یعنی یہ نہیں کیا کہ مفت میں لے لے، اپنی طرف سے اس نے اس کی پسند کا مکان بھی دیا، اور جو مکان اس سے لیا تھا اس کی قیمت بھی الگ سے ادا کی۔ عوام کے فائدے کے لیے منصور نے بہت سے کام کیے، اور انصاف کا بہت خیال تھا اس کو۔
یہاں تک کہ اگر کسی عہدے کے لائق کوئی نہ ہو تو پھر وہ سفارش کی بنیاد پر اس کو عہدہ نہیں دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ قرطبہ کے قاضی صاحب نے اپنے ایک بہت قریبی شخص کے لیے قسم لیے بغیر فیصلہ کر لیا۔ یعنی اسلامی حکومت میں جب دارالقضاء میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے اسے 2 گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور جس کے خلاف کلیم کیا جاتا ہے اگر یہ 2 گواہ نہیں پیش کر سکے تو اس کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ تو بغیر قسم لیے ہوئے قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا۔ جب اس فیصلے کی خبر منصور کو ہوئی تو اس نے حکم بھیجا کہ شریعت کا قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ اگر آپ کے ہمنشیں ہیں، آپ کے مصاحب ہیں تو پھر ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوگی۔ منصور کے اس مصاحب نے صرف اپنے عہدے کے غرور کی وجہ سے حلف لینے سے انکار کیا تھا۔ منصور نے جب یہ دیکھا تو اس کو ملازمت سے الگ کر دیا۔ تو 2 خصوصیت تھی کہ سفارش کی بنیاد پر نااہل کو وہ ذمہ داری نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی عہدیدار اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہو تو وہ اسے برطرف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کی تکلیفیں معلوم کرنے کے لیے راتوں کو نکلنا اور لوگوں کو عطا کرنا، یہ بھی ان کی خصوصیت تھی۔ منصور کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، یعنی سن 393، میں نے بتایا کہ 366 سے 393 تک یہ دور رہا ہے۔ خلیفہ اس وقت جو ہشام سیکنڈ تھے ان کے زمانے سے لے کر منصور کے زمانے تک، لیکن منصور کے بعد ان کے بیٹے مظفر نے صرف 6 سال حکومت کی، یعنی 393 ہجری سے 399 ہجری تک۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کے بھائی پھر عبد الرحمن نام کے ایک شخص تھے، جب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تو پھر وہ اس حکومت کو نہیں سنبھال سکے، یہاں تک کہ 422 ہجری میں اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو گویا وہ حکومت جو 138 میں شروع ہوئی تھی، 238، 338، 438، تقریباً 300 سال تک یہ حکومت رہی، اور پھر یہاں اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بنو امیہ کی وہ حکومت جو دمشق میں تھی، اور عباسیوں نے جب ان کی حکومت 132 ہجری میں ختم کی تھی، اور اس وجہ سے عبد الرحمن الداخل وہاں سے نکل کر انہوں نے جا کر اندلس میں حکومت قائم کی تھی، اور یہ حکومت تقریباً 800 سال تک چلی ہے۔ تو شروع کے 3-3.5 سال تک یہ حکومت اموی حکومت رہی، بنو امیہ کے خاندان کی حکومت رہی، اور اس عرصے میں جو مشہور لوگ ہوئے ان میں 3 عبد الرحمن تھے، جن میں 2 زیادہ مشہور ہوئے، اور پھر ایک شخص یہ جو وزیر اعظم کے طور پر جس نے خدمات انجام دیں، جس کا نام منصور تھا، ان کا نام بھی بہت جلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس طرح 422 ہجری میں اموی حکومت کا اندلس میں خاتمہ ہو گیا۔ اس دور میں جو ترقیات ہوئی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں کروں گا، اور اس کے بعد کون سی حکومتیں آئیں اور کس طرح سے حکومت 800 سال تک چلی، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔